33 ہے۔ اس روایت کو، اس حدیث کو امام داؤد بھی کتاب الادب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک زوجہ تھی جو مجھے بے حد پسند تھی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم اس بیوی کو طلاق دے دو۔ میں نے کہا میں اپنی اس بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ جب بیٹے نے انکار کیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد سارا ماجرا سنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت محترم ذرا غور کیجئے کہ والدین کی اہمیت کو کس قدر بیان کیا گیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ کوئی دنیاوی وجہ نہیں تھی بلکہ دینی وجہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ابن عمر کو اس کے دین میں کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی، اس لیے فرمایا تم اس کو طلاق دے دو۔ اب عبداللہ ابن عمر کے لیے واجب تھا، یہ وجوب کا حکم تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا اے عبداللہ ابن عمر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اپنے والدین کی ناراضگی کو موڑ نہ لو، یعنی کہ تم اپنے والدین کو ناراض نہ کرو اور طلاق دے کے تم اپنی بیوی کو اور طلاق دے کر اپنی بیوی کو تو اپنے والدین کو راضی کر لو۔ حضرات محترم، اب سوال یہ پیدا ہوا کیا والدین کہیں تو طلاق دے دینی چاہیے؟ وہ زمانہ اور تھا اور یہ زمانہ اور ہے، اس وقت میں اس میں کوئی بڑا فرق ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اگر تنازع پیش آ جائے اور والدین حق پر ہوں اور وہ زور ڈالیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، بیٹے سے کہیں، تو اب ان کے لیے طلاق دینا واجب نہیں ہوگا، جائز ہے۔ اور اگر بیوی حق پر ہے اور والدین غلط ہیں تو اب ان کے لیے طلاق دینا جائز بولیے نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر بچے نے، بیٹے نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، حکم نہیں مانا، تو بیٹا گناہگار بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ والدین جو ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ اور فی زمانہ ہمارا جو ہے اس معاشرے میں ذرا سی باتوں پہ طلاق واقع ہو جاتی ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تنازع پیش آ جائے تو ہمیں طلاق بولیے نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ طلاق ہی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اگر تم اللہ کی حدود کو قائم رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ آسان طریقے سے چھوڑ دے، الزام نہ لگائے، بہتان نہ لگائے، ایک طرف ہو جائے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو، اور سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کا حکم مانا تھا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت محترم، اگر گھر میں تنازع پیش آ رہا ہو، تلخیاں بڑھ رہی ہوں، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، انسان کو بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ، پھر دونوں کو سمجھایا جائے، گھر کا مدنی ماحول بنایا جائے، علماء کرام کے بیانات سنائے جائے، خوف خدا یاد دلایا جائے، جہاں غلطیاں ہوں ان غلطیوں کو دور کیا جائے، پھر دیکھو گھر میں کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اگر اس طرح افراتفری پھیلا دی تو آج اس وقتی زمانے میں علماء کرام سے اگر رابطہ کیا جائے، معلوم کیا جائے، تو سب سے زیادہ جو مسائل یہ پوچھے جا رہے ہیں طلاق کے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں۔ انسان بات والوں غصے میں طلاق دے دیتا ہے اور سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کو 5 منٹ کے بعد اسے ہر چیز یاد آتی ہے، تو بھائی اگر پہلے ہی یاد کر لیتا تو اس کے برے اثرات مرتب نہ ہوتے، پھر بچوں میں برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ 2 جسموں کا ملن نہیں ہوتا، 2 خاندانوں کا ملن ہوتا ہے، 2 خاندان اس سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اس سے دونوں خاندانوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں۔
تو ماحول ایسا بنائیں جس سے محبتیں بڑھتی چلی جائیں، قربتیں ہوں، محبت ہو، پیار ہو، زبان میں نرمی ہو۔ یہ زبان جو ہے نا، زبان یہ سارے کام خراب کر دیتی ہے۔ اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کا رسول ہو کے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت، ان میں سے ایک زبان تھی، 70 دانتوں میں جکڑ کے رکھا ہے اللہ نے اس کو، 70 دانتوں میں، تو لہذا تم اس پہ قابو پالو، سارے معاملات اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل سے عصر کی نماز جو ہے وہ